یعنی گھر والوں کے علم میں لائے بغیر ندرت کے ساتھ کورٹ میرج کر لے گا۔ شادی کی رات جب اس نے رحمہ کے سامنے اس حقیقت کا انکشاف کیا تو اسے یقین نہیں آیا، اور جب یقین آیا تو دنیا اس کی نگاہوں کے سامنے تاریک ہو گئی۔ اس نے رحمہ کو صاف صاف بتا دیا کہ گھر والوں کے مجبور کرنے پر اس نے اس سے شادی تو کر لی ہے، لیکن ذہنی طور پر نہ اسے قبول کیا ہے نہ قبول کرنے کا ارادہ ہے۔ ساری رات سوچ بچار کے بعد رحمہ اس نتیجے پر پہنچی کہ اس کے پاپا اور امی کو اس تلخ حقیقت کا سامنا اب نہیں تو کچھ عرصے بعد کرنا ہی پڑے گا۔ بہتر یہ ہے کہ میں کل ہی انہیں سب کچھ بتا دوں، میرے مستقبل کے بارے میں وہی لوگ صحیح فیصلہ کر سکیں گے۔ اگلے روز رحمت اللہ ماں نے اپنی امی کو ہمایوں کی اصل تصویر دکھا دی۔ ایسے موقع پر دو گھرانے جن جن مراحل سے گزرتے ہیں، رحمہ اور ہمایوں کے گھرانے بھی ان مراحل سے گزرے۔ طوفان آ کر گزر تو گیا لیکن کے آثار چھوڑ گیا۔ طوفان اور آندھیوں کے تباہ کن اثرات تو زندگیوں پر پڑتے ہی ہیں، آہستہ آہستہ ہی انسان نارمل ہوتا ہے۔ رحمہ بھی بظاہر تو نارمل ہی نظر آتی تھی، لیکن اس کے دل کا جو کچھ بھی حال ہوگا وہ اسے ہی زیادہ بہتر معلوم ہوگا۔ مجھے منصور ولا گئے ہوئے تقریباً 2 ہفتے ہو چکے تھے جب ایک روز مائرہ آپی بہت ساری مصروفیتوں میں سے فرصت کے کچھ گھنٹے نکال کر ملنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ شام کو آفس سے گھر واپس آیا تو امی پاپا اور مائرہ آپی چائے پر میرے منتظر تھے۔ مجھے خلاف معمول دیر ہو گئی تھی۔ میں نے لان میں 2-3 منٹ کے لیے رک کر الیک سلیک کی۔ صاحبزادے، منہ ہاتھ دھو کر جلدی آ جاؤ، اب میں مزید صبر نہیں کر سکتا۔ پاپا نے کہا، تو آپ لوگ شروع کر دیں؟ میں ابھی آتا ہوں۔ کیسے شروع کر دیں؟ تمہاری امی تو چائے کی طرف دیکھنے بھی نہیں دے رہی ہے۔ پاپا نے کہا، ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں، پچھلے اتنے برسوں سے میری مرضی سے ہی تو کھا پی رہے ہیں، پچھلے تمام برسوں کی بات جانے دیں امی، اس وقت تو آپ پاپا کے لیے چائے نکال لیں، آج میں واقعی لیٹ ہو گیا ہوں۔ میں یہ کہہ کر اندر جانے کے لیے آگے بڑھ گیا تو مائرہ آپی نے کہا، مغرب کی نماز کے وقت جب پاپا اور امی اندر چلے گئے امی بتا رہی تھیں تم منصور ولا گئے تھے؟ ہاں تقریباً 2 ہفتے ہو گئے۔ کچھ معلوم بھی ہے؟ امی نے تمہیں وہاں کیوں بھیجا تھا؟ ویسے ہی غالباً ان لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے۔ کس دنیا میں رہتے ہو فیضان؟ کیا تمہیں واقعی اندازہ نہیں ہے کہ امی نے تمہیں کس سلسلے میں بھیجا تھا؟ اچھا، کیا کسی سلسلے میں بھیجا تھا؟ میں نے انجان بنتے ہوئے حیرانی سے کہا، اب زیادہ ایکٹنگ مت کرو، کیا تم نہیں جانتے کہ امی کی خواہش ہے کہ تم رحمہ سے شادی کر لو؟ میں ان کی بات سن کر صرف مسکرا دیا، جواب کچھ نہیں دیا۔ مائرہ آپی نے کہا، یہ صرف مسکرا کر خاموش رہنے والا معاملہ نہیں ہے، سنجیدگی سے سوچو اور اپنی رائے کا اظہار کرو۔ فی الحال تو میرے ذہن نے اس بات کو بالکل قبول نہیں کیا ہے، آگے کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں بھی تمہیں یہی مشورہ دوں گی کہ بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا، یہ کوئی 2-4 برس کی بات تو ہے نہیں، ساری زندگی کا معاملہ ہے۔ ویسے عموماً مائیں اپنے بیٹوں کے لیے اس انداز سے سوچتی نہیں ہیں۔ تمہیں معلوم تو ہے امی آنٹی کو بہت چاہتی ہیں، ان کی فکر اور پریشانی ان سے دیکھی نہیں جاتی۔ وہ ٹھیک ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جہاں اولاد کا معاملہ ہوتا ہے تو ساری محبتیں اور چاہتیں پس منظر میں چلی جاتی ہیں۔ امی کا کہنا یہ ہے کہ وہ کسی غیر کی نہیں، ہماری اپنی بیٹی ہے، ہم ہی اگر اس موقع پر پیچھے رہیں گے تو دوسروں سے وہ لوگ کیا توقع رکھیں گے؟ امی اور مائرہ آپی اس موضوع پر بہت سنجیدگی سے گفتگو کر رہے تھے، تب ہی امی نماز پڑھ کر باہر آ گئیں اور بات وہیں کی وہیں رہ گئی۔ رات کو سونے سے پہلے میرے دماغ میں پریشان سوچوں کا بیرا تھا۔ مجھے امی کے انداز فکر پر بالکل حیرت نہیں تھی، وہ ایسی ہی خاتون تھیں، بہت سمجھدار، بہت مدبر، ملنسار اور محبت کرنے والی۔ وہ تو خاندان کی تیز سے تیز اور بدتمیز سے بدتمیز لڑکی کا ذکر بھی اس انداز سے کرتی تھی کہ اس کی خامیوں پر پردہ پڑ جاتا تھا۔ مجھے احساس تھا کہ امی نے یہاں بھی بڑی سمجھداری اور تدبر کا ثبوت دیا تھا۔ مجھے مائرہ آپی نے بتایا تھا کہ وہ اس کی خواہش مند تو ضرور تھیں کہ میں رحمہ سے شادی کر لوں، لیکن انہوں نے منصور انکل اور آنٹی کے سامنے اس بات کی بھاپ بھی نہیں نکالی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ کوئی آس کوئی امید باندھ بیٹھیں اور میری طرف سے جواب انکار میں ہو۔ وہ اپنی خواہش کو ایک حتمی فیصلہ بنا کر میرے اوپر مسلط نہیں کرنا چاہتی تھیں۔
پھر ایک روز امی نے اس موضوع پر مجھ سے واضح الفاظ میں بات کی۔ اس روز رات کے کھانے کے بعد میں زارا کی فرمائش پر اسے آئس کریم کھلانے لے گیا تھا۔ واپس آیا تو امی اور پاپا باہر لان میں ہی بیٹھے تھے۔ زارا تو یہ کہتی ہوئی اندر چلی گئی کہ میرا فلاں پروگرام آ رہا ہے۔ ساتھ ہی اس نے پاپا سے بھی کہا، پاپا اب نہیں دیکھیں گے یہ پروگرام؟ یہ ہاں بیٹا دیکھتا ہوں میں یہ پروگرام، لیکن تمہاری امی کا مسئلہ میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب جا کر اپنا پروگرام دیکھیے۔ امی زیر لب مسکرائے، پاپا آئیے نا۔ زارا نے آدھے راستے تک پہنچ کر پھر آواز دی، جانا پڑے گا بھائی، میری یہ بیٹی تو جب تک اپنا پسندیدہ پروگرام مجھے نہ دکھائے اسے چین نہیں آتا۔ پاپا اندر چلے گئے تو میں ساتھ والی کرسی پر پاؤں پھیلا کر نیند دراز سا ہو گیا۔ لان میں بڑی خوشگوار سی ہوا چل رہی تھی، درختوں میں سرسراہٹی تھیں اور پودوں میں دھیمی دھیمی سی سرگوشیاں تھیں۔ چاند کی شاید 12 تاریخ تھی۔ بڑا سا چاند بادام کے درخت سے کافی اونچائی پر جگمگا رہا تھا۔ ستارے دم بخود سے کوئی بات سننے کے منتظر تھے۔ میں کچھ بے خود سا ہو کر اوپر آسمان کو تکے جا رہا تھا، تب ہی امی نے میری محویت کو توڑا، فیضان تم دوبارہ کبھی منصور ولا گئے ہی نہیں، بس کبھی وقت نہیں ملا، اور جب وقت ملا تو موڈ نہیں بنا۔ اگر تم وقتاً فوقتاً وہاں جاتے رہو تو کیا یہ مناسب نہیں ہوگا؟ میرا خیال ہے امی مجھے اس موضوع پر اب سے واضح بات کر لینی چاہیے۔ ہاں میں تو خود یہی چاہتی ہوں، میں جانے کو تو وہاں چلا جاؤں، لیکن اس سے حاصل کیا ہوگا؟ دیکھو بیٹے، تمہیں میری خواہش کا اندازہ تو ہوگا ہی۔ جی مجھے مائرہ آپی نے بتایا تھا، لیکن میں زبردستی کے سودے کی قائل نہیں ہوں۔ مجھے اس بات کا بھی اچھی طرح اندازہ ہے، مجھے کیونکہ یہ معلوم ہے کہ تم کسی لڑکی کو پسند نہیں کرتے ہو، تمہاری کسی سے کوئی کمٹمنٹ نہیں۔ اگر میری یہ خواہش ہے کہ تم اپنے مستقبل کے لیے کسی لڑکی کا انتخاب کرتے وقت رحمہ کے بارے میں بھی سوچو تو میں کچھ غلط بھی نہیں کر رہی ہوں۔ نہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، محض اس ایک حادثے کی وجہ سے اسے نظر انداز مت کرو۔ اس کی قسمت میں اسی طرح لکھا تھا، اور پھر اس تمام معاملے میں اس غریب کا تو کوئی قصور بھی نہیں ہے۔ خدا کسی کی بیٹی پر ایسا وقت نہ ڈالے۔ میں نے کب کہا کہ اس کا کوئی قصور ہے؟ میں یہ چاہتی ہوں کہ تم وہاں جاتے رہا کرو، تم دونوں ایک دوسرے سے ملو گے، باتیں کرو گے تو ایک دوسرے کے مزاج کا اور ایک دوسرے کی خامیوں اور خوبیوں کا اندازہ ہوگا۔ ایسی صورت میں فیصلہ کرنا آسان ہوگا۔ لیکن امی، میرے اس طرح وہاں جاتے رہنے اور ملنے میں ایک خرابی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ کیا؟ فرض کیجئے میرے اس طرح وہاں جاتے رہنے سے ان لوگوں کو کوئی آس، کوئی امید ہو جاتی ہے، اور میرا ذہن اس بات کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ اب خود ہی سوچیں یہ بات غیر مناسب ہوگی یا نہیں۔ میری بات سن کر امی خاموش ہوئیں۔ چند لمحوں بعد میں نے کہا، آپ کو میری بات ناگوار تو نہیں گزری؟ نہیں، بالکل نہیں، تمہارا سوچنے کا انداز بالکل درست ہے۔ آپ اپنے ذہن پر کوئی بوجھ نہ ڈالیں۔ میں کوشش کروں گا کہ کبھی کبھی ان کے گھر ملنے چلا جایا کروں۔ لیکن میں نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی تو امی نے سوالیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میرے وہاں جانے سے بعد میں کوئی مسئلہ کھڑا ہوا تو اس کا الزام اب مجھے مت دیجیے گا۔ تمہیں کیوں الزام دوں گی؟ زندگی تمہیں گزارنی ہے، اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار بھی تمہیں ہی حاصل ہے۔ ویسے بھی میں سمجھتی ہوں کہ اگر تمہاری قسمت میں رحمہ کے ساتھ شادی ہے تو تم اسے نہیں ٹال سکتے، اور اگر نہیں لکھی تو میری اور تمہاری 1000 کوششوں کے باوجود یہ رشتہ نہیں جوڑا جا سکتا۔ اور یوں امی سے رحمہ کے بارے میں تفصیلی گفتگو کرنے کے بعد میرے دل و دماغ پر سے بوجھ ہٹ گیا۔ میں اپنے آپ کو ہلکا پھلکا سا محسوس کرنے لگا۔ پھر میں نے اپنے آپ کو منصور ولا جانے کے لیے آمادہ کر لیا۔ میں کبھی اکیلا چلا جاتا، کبھی زارا میرے ساتھ ہوتی۔ زارا نہ صرف سیر و تفریح کرنے کی شوقین تھی بلکہ اپنی خوش مزاجی اور ملنسار طبیعت کی وجہ سے اس کی دوستی بھی بہت جلدی ہو جاتی تھی۔ منصور انکل کی فیملی کے ساتھ دوستی کی ضرورت تو تھی ہی نہیں۔ رحمہ اور یمنی اس کی کزنر تھیں۔ امی کے ساتھ وہ ویسے ہی ان کے گھر جاتی رہتی تھی اور سب ہی اسے بہت پسند کرتے تھے۔ رحمہ جو اپنی زندگی میں ہونے والے اس ایک حادثے کی وجہ سے بہت الگ تھلگ اور خاموش رہنے لگی تھی، وہ بھی زارا کے ساتھ بہت بے تکلفی سے بات کرتی تھی۔